جائیں مکہ کی طرف، راستے کا پتہ نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، وہ اونٹنی میں انسانی شکل میں آگے آگے تھے، اور ابراہیم علیہ السلام اور حضرت حاجرہ علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اس وقت بچے تھے، نوزائیدہ بچے ہیں، تو وہ پیچھے ایک اونٹنی پہ۔ اب یہ فلسطین کی سرسبز و شاداب وادیاں ختم ہوتی ہیں اور آگے وہ مکے کا میدان آ جاتا ہے، مکے کے پہاڑ کالے پہاڑ ہیں، اور وہ بالکل ارد گرد کالے پہاڑ ہیں، اور نیچے وہ وادی تھی جہاں پہ حکم ہوا کہ آپ نے یہاں پہ ان کو چھوڑ کے چلے جانا ہے۔ اب وہ وہاں پہ چھوڑ کے جا رہے ہیں، اب بیوی پیچھے ہے، کافی دور تک 2-3 کلومیٹر تک وہ پیچھے چلتی رہیں اور پوچھتے رہیں کہ آپ ہمیں کیوں چھوڑ کے یہاں پہ جا رہے ہیں؟ تو پھر ایک دم خیال آیا کہ یہ تو اللہ کے نبی ہیں، تو کہتی ہیں کہ کیا آپ کو اللہ نے حکم دیا ہے؟ تو آپ نے اشارے سے اپنا سر ہلایا کہ اللہ کا حکم ہے۔ تو انہوں نے اس وقت کیا کہا حضرت حاجرہ نے کہ پھر ہمیں اللہ ضائع نہیں کرے گا۔ تیسرے دن وہ سارا راشن ختم ہو گیا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ 20-22 سال کی وہ اس وقت ان کی عمر تھی، بچہ ہے۔ اب وہ جو رات آئی ہوگی اور تنہائی ہوگی اور سناٹا ہوگا اور کالے پہاڑ ہیں، کس طرح انہوں نے رات گزاری ہوگی، کس طرح دن گزارے ہوں گے، شدید گرمی۔ اب وہ تیسرے دن راشن ختم ہو گیا، پانی ختم ہو گیا، بچہ بلک رہا ہے۔ اب یہ صفا مروہ پہ انہوں نے 7 چکر لگائے۔ اب 7ویں چکر میں بالکل وہ گر گئی کہ تھک کے بندہ گر ہی جاتا ہے۔ اب جو گری تو ایک دم پھر اٹھی، دیکھا وہاں پہ بچے کے پاس کوئی آدمی نظر آئے، ایک دم پریشان ہو گئی کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ اب پھر دوڑی، اب جب قریب گئی تو وہ آدمی تو غائب تھا، وہ جبرائیل علیہ السلام تھے۔ تو بچہ جہاں پہ اس نے ایڑیاں رگڑی تھی نا، وہاں سے پھر چشمہ نکل آیا، اور وہ چشمہ جو نکلا تو پھر اس کو انہوں نے دیوار وہ بنائی ریت کی اور زمزم کہا۔ زمزم کا مطلب تھا رک جا، زمزم کا مطلب عبرانی زبان میں سے کہتا رک جا۔ اب وہ چشمہ جب اللہ تعالیٰ نے جاری فرما دیا تو پھر وہاں پہ زندگی کا آغاز ہو گیا، اور پھر اللہ تعالیٰ کی قدرت پھر 6-7 سال بعد دوبارہ آئے، اور پھر حکم یہ تھا کہ آپ نے نیچے نہیں اترنا اونٹ سے۔ وہاں پہ حال وال پوچھا، پھر چلے گئے۔ پھر وہاں پہ 12-13 سال بعد فلسطین میں ہی تھے کہ خواب آتا ہے کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں۔ اب وہاں سے تیاری کر کے سپیڈ پہنچے یہاں پہ، اور بیٹے سے کہا کہ بیٹا، اب آپ اندازہ لگائیں کہ وہ بیٹا جو 64 سال کی دعا کے بعد ملا ہے، اور پھر اب عمر اس وقت 84 سال تھی، اب 100 سال کے یوں سمجھ لیں قریب ہیں۔ اب حکم ہوتا ہے بیٹے کو ذبح کریں، اور تیار ہیں، کوئی لیت و لال سے کام نہیں لیا، کوئی لیت و لال سے کام نہیں لیا کہ یا اللہ میں ریڈی ہوں، میں تیار ہوں۔ تو بیٹے سے آگے پوچھا، بیٹا میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں۔ اب بیٹے کا بھی آپ حوصلہ دیکھیں اور اس کی سعادت مندی دیکھیں، وہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت کہ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ اللہ تعالیٰ نے کیا ان کو وہ دیا تھا حوصلہ، اور کیا ان کو یہ فہم دے دیا تھا کہ باپ کی بات پہ نہ آنے کی۔ کیا کہا، یا ابا افعل ما تؤمر، کہ ابا جی آپ کو جو آرڈر ہوتا ہے کر گزریے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ اب بچے کو لے کے جا رہے ہیں، شیطان پہلے ماں کے پاس گیا کہ آپ کو پتہ ہے یہ کدھر لے کے جا رہے ہیں؟ کہا یہ ذبح کرنے جا رہے ہیں۔ کہا یہ نہیں ہو سکتا، باپ کیسے بیٹے کو ذبح کر سکتا ہے؟ جب 2-3 دفعہ کہا نا، انہوں نے کہا وجہ کیا ہے؟ اس کا اللہ کا حکم ہے۔ تو انہوں نے کہا لا حول ولا قوۃ الا باللہ، اس کا مطلب تم شیطان ہو، اللہ کے حکم سے روکتے ہو۔ اب وہاں پہ دال نکلی، وہاں پہ جا کے آگے پتھر کی دیوار ان کے آگے بن گیا کہ ان کو روک لوں کہ یہ قربانی ہوگی تو یہ تو قیامت تک چلے گی۔ تو انہوں نے کنکر لیے، مارے، وہ دیوار ختم، پھر آگے دیوار بن گیا، پھر آگے دیوار۔ یہ جو حاجی کنکر مارتے ہیں یہ وہی سنت ہے۔ پھر آگے وہاں پہ لٹا لیا۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ مینا میں کیا وہ منظر ہوگا، کیا وہ سین ہوگا کہ آسمان و زمین کے فرشتے بھی گویا کہ وہ
دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا ہونے والا ہے کہ ایک 100 سالہ باپ اپنے 12 13 14 سال کے بچے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہے، اور وہ خود کہہ رہے ہیں بابا آپ مجھے الٹا لٹائیے گا اور اپنے آنکھوں پہ پٹی باندھ لیجئے گا اور کہیں آپ کو مجھ پہ ترس نہ آ جائے۔ خود وہ مشورہ دے رہے ہیں اسماعیل علیہ السلام، اور پھر انہوں نے اپنی آنکھوں پہ بھی پٹی باندھ لی اور تیار ہو گئے، ذبح کر رہے ہیں، اور وہاں پہ چھری چال ہی نہیں رہی۔ چھری کیوں نہیں چال رہی؟ اللہ کا حکم نہیں تھا، اللہ کا حکم نہیں تھا۔ اور اللہ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ تو یہ سمجھتا تھا کہ میرے دل میں اسماعیل کی محبت آ گئی، یا اللہ میرے دل میں تیری محبت ہے، میرے دل میں تیری محبت ہے، میرے دل میں تیری محبت ہے۔ اور بیٹا کیا کہہ رہا ہے؟ بیٹا ابا جی آپ پریشان نہ ہوں، آپ سے